اب تشریف لائیے۔ کے منازل طے کیے تم نے، مبارک ہو گلوں سے اپنے دامن بھر دیے تم نے، مبارک ہو 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 مبارک ہو۔ یہ مت سوچو کہ اب تم کو یہاں آرام کرنا ہے، بہت کم ویڈیو سب کو مل جائے گی، ویڈیو مل جائے گی، کیمروں کا استعمال نہ کریں، کر رہی ہے انشاءاللہ مل جائے گی۔ کرنا ہے کتاب اللہ کی خوشبو سے تم گلشن کو مہکاؤ، قلوب سرد کو قرآن کے نغموں سے گرماؤ، مبارک ہو یہ دولت علم و عرفان کی، مبارک ہو 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 مبارک ہو۔ ادب استاذ کا ملحوظ کرنا بھی ضروری ہے، ادب کے درس کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے، عمل کے دین و دنیا میں اب اہتمام کرنا ہے، خدا کے دین کو سارے جہاں میں عام کرنا ہے، مبارک ہو یہ دولت علم و عرفان کی، مبارک ہو 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 مبارک ہو۔ مچلتا تھا نہ جانے کب سے یہ ارمان سینے میں، جو چاہے یاد رکھنا تو۔ جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ، بہت بہت اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ اب تمام حضرات اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں تاکہ حضرت مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب کا بیان شروع کیا جا سکے۔ تمام حضرات اب توجہ سے چونکہ اسٹیج کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو دین کا خادم بنائے۔ مولانا کے بیان سے پہلے میں اتنی گزارش چاہوں گا کہ آپ حضرات کی خدمت میں کروں۔ کچھ عرصہ پہلے ربیع الاول کے مہینے میں حضرت آئے تھے، اکثر احباب تو حضرت کے بیان کے انداز سے واقف ہیں۔ مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب کے لیے یہ لقب بہت مناسب ہے کہ یہ واعظ بالقرآن ہے۔ قرآن مجید کھول لیتے ہیں اور ایک موضوع متعین فرما دیتے ہیں اور اس پر آیات الہیہ کی بارش فرماتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کے اس ذوق کو مزید ترقی نصیب فرمائے۔ ہم جیسے نالائق بھی ان کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت کا فیض پورے ملک میں ہے، ان کے سینکڑوں شاگرد ہیں جن کو حضرت نے قرآن مجید کی تفسیر پڑھائی، اور پورے ملک میں ہم جیسے نالائق بھی ان کی استفاضہ حاصل کر کے آگے درس قرآن دے رہے ہیں۔ علامہ احمد شعیب خان صاحب کا بیان چونکہ قرآن مجید کا بیان ہوتا ہے اور قرآن مجید کا یہ ادب ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سب پر لازم ہے خاموشی کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں اور چپ رہیں تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ آپ سارے حضرات متوجہ ہوں گے تو تب میں حضرت کو بیان کی دعوت دوں گا۔ تمام حضرات کی توجہ ہے جی میری طرف، جی اسٹیج کی طرف ہے سب کی توجہ؟ سارے حضرات اب تشریف رکھیں انشاءاللہ۔ یہ واقعتاً بہت خوشی کا موقع ہے۔ محمد معاویہ عدنان کو ہم انشاءاللہ بعد میں بھی ملیں گے اور ہم سب کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے، انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے سے دین کا کام لے۔ مولانا عظیم صاحب آگے تشریف لے آئیں۔ علاقہ بھر سے جو علماء کرام تشریف لائے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب سے یہ گزارش ہے کہ اسی طرح اپنے دست شفقت ہمارے سروں پر رکھیے گا۔ اب آخر میں آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی واعظ بالقرآن، مفسر قرآن، استاذ العلماء، محسود زمان حضرت مولانا خان احمد شعیب خان صاحب جو میاں والی سے بڑا طویل سفر کر کے تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ اپنے خوبصورت انداز میں، بہت ہی دل نشیں انداز میں
قرآن مجید کی سیر کرائیں گے، قرآن مجید کی آیات ہمیں پڑھ پڑھ کر سنائیں گے۔ اللہ تعالی حضرت کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں واعظ بالقرآن حضرت مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب۔ الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں اڑالی کمریوں نے طوطیوں نے عندلیبوں نے اڑالی کمریوں نے طوطیوں نے عندلیبوں نے
چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ آج کی اس انتہائی پر مسرت محفل میں علم و عمل، حسن بیان اور تقوی ہر لحاظ سے مجھ سے بہت ہی بہتر اور افضل جلیل القدر علماء کرام خطباء عظام آپ دوستوں کے سامنے اپنے جواہر پارے پیش فرما چکے۔ میں بھی حکم کی تعمیل میں چند گزارشات جامع معنی انداز میں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ جب کسی ایسی محفل میں میری حاضری ہو جہاں کسی خوش نصیب حافظ قرآن کی دستار بندی ہونی ہے تو میرے دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے کہ کاش میں بھی قرآن مجید کا حافظ ہوتا۔ میری زندگی کے ابتدائی سال سکور اور کالجوں میں گزرے، پھر اللہ کریم نے کرم کیا، اللہ کریم اس فیلڈ میں لے آیا۔ یہ میرے دل کے اندر تمنا کیوں پیدا ہوتی ہے کہ میں حافظ قرآن ہوتا۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن کو 11 پاسپورٹ ملیں گے بہشت برین کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ ایک پاسپورٹ تو حافظ قرآن کو اپنے لیے ملے گا جنت کے اندر داخل ہونے کا، اور 10 پاسپورٹ حافظ قرآن کو اپنے گھرانے کے ان 10 بندوں کے متعلق ملیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ کریم حافظ قرآن کی سفارش اپنے گھرانے کے ان 10 بندوں کے حق میں قبول کر کے ان کی جہنم کو جنت میں تبدیل کر دے گا۔ میں دل کی گہرائیوں سے برادر مکرم حضرت مولانا عدنان صاحب، ان کے سارے اعزاء و اقارب، اور پھر عزیزم حافظ محمد معاویہ عدنان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارے عزیزم کا یہ عمل ان کے لیے، والدین کے لیے، برادری کے باقی اعزاء و اقارب کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں نے مختصر 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہر ایماندار مسلمان کے ذمے قرآن مجید کے 3 بڑے بڑے حقوق ہیں۔ ایک حق ہے مسلمان کے ذمے قرآن مجید کا ظاہری، دوسرا قرآن مجید کا حق جو ایماندار کے ذمے ہے وہ ہے باطنی، اور تیسرا مسلمان کے ذمے جو قرآن مجید کا حق ہے وہ ہے عملی۔ ظاہری حق 1، باطنی حق 2 اور عملی حق 3۔ اب ظاہری حق کیا ہے؟ ابتدا میں کلام الہی سے کر رہا ہوں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ سورت کا نام سورت العنکبوت، 21واں پارہ، پہلی آیت۔ قرآن مجید کا ظاہری حق مسلمان کے ذمے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے اسی کتاب کی تلاوت جاری رکھیے. امر مدامی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیے, قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑنی. یہ ہے قرآن مجید کا زہری حق. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. جو بندہ قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف الگ ہے, لام الگ ہے, میم الگ ہے. عوام دوستوں کے لیے تحفہ دل کی کھڑکیاں کھولنی ہے. احباب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب بیان فرمانے لگے, قرآن پاک کی 6000 سے زیادہ آیات ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی الف لام میم. ان حرفوں کا معنی اللہ کریم کے بغیر کوئی نہیں جانتا. اللہ عالم بمرادہ بذالک. الف کا کیا معنی, لام کا کیا معنی, میم کا کیا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے الف لام میم مانا بندے کو نبی آئے اللہ ثواب سے پھر بھی دامن بھر دیتا ہے. قرآن پاک کے حرفوں کی تعداد 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. جو بندہ ایک بار سارے قرآن پاک کی تلاوت کرے اللہ اسے 30 لاکھ سے بھی زیادہ نیکیاں عطا کر دیتا ہے. عزیزم محمد معاویہ عدنان کے بارے میں اندازہ لگائیے, جنہوں نے 2 سال میں 1.5 سال میں 2.5 سال میں سارا قرآن پاک اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے کے لیے محنت کی. روزانہ کتنے گھنٹے انہوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے محنت کی ہوگی. اب ان کی 2 سال کی نیکیوں کی تعداد کا اندازہ لگائیں. ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں. جو حافظ قرآن روزانہ 8-10 گھنٹے تلاوت کر رہا ہے اس کے 2 سال کی قرآن کی تلاوت والی نیکیوں کی تعداد کتنی ہوگی. ہمارا عزیزہ محمد معاویہ زندگی کے جس مرحلے میں قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اللہ کی رحمت نازل ہوگی. میں ایک حوالہ قرآن پاک سے عرض کرتا ہوں اور دوسرا حدیث پاک سے. سورت کا نام سورت بنی اسرائیل. یہ میرے سامنے 15واں پارہ اور رب العالمین کی لاریب کتاب. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ آیت نمبر 82 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. دوست آپ زیارت بھی کریں. 3 چیزیں ایسی ہیں کائنات کے اندر آنکھوں کے ساتھ جن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. بیت اللہ شریف کو آنکھوں کے ساتھ دیکھنا بھی عبادت ہے. اپنے والدین کو عزت اور ادب کی نظر سے دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے. اور نمبر 3 جیسے قرآن پاک کی زبان سے تلاوت کرنا عبادت ہے, اللہ کریم کے قرآن کی تلاوت کانوں سے سننا عبادت ہے. رب العالمین کی کتاب آپ کی آنکھوں سے زیارت کرنا بھی ثواب ہے. یہ میں نے حوالہ کھولا ہوا ہے. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ
ما هو شفاء، میں اللہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل کر رہا ہوں جو قرآن پاک جسمانی بیماریوں کے لیے، روحانی بیماریوں کے لیے شفا بن کر آیا ہے۔ اور نمبر 2، ایمان والوں کے لیے اللہ کریم کا قرآن رحمت بن کر آیا ہے۔ جہاں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور رب العالمین کی رحمت نازل ہوا کرتی ہے۔ یہ تو سورت بنی اسرائیل کا حوالہ تھا، اب بخاری شریف کا انداز سناؤں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آدھی رات کا وقت ہے، وضو کیا، تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، تہجد کے نوافل شروع کیے۔ یہ بھی قرآن پاک کا حوالہ سن لیجئے۔ یہ میرے سامنے 19واں پارہ، سورت کا نام سورت الفرقان۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا قِيَامًا۔ یہ آیت نمبر 63 اور 64 میں نے کھولی ہوئی ہے۔ انسان کے پہچان کے 3 طریقے ہوتے ہیں دنیا میں، یا پہچان ہوتی ہے رفتار کے ساتھ، یا پہچان ہوتی ہے گفتار کے ساتھ، بولنے کے ساتھ، اور یا انسان کی پہچان ہوتی ہے کردار کے ساتھ۔ اللہ نے تینوں باتیں یہاں بیان فرما دی ہیں۔ فرمایا رحمان کے پیارے بندے، مقبول بندے، محبوب بندوں کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے پیارے بندے زمین پر چلتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ۔ آکڑ نہ، فخر نہ، تکبر نہ، چونکہ یہ میرا عنوان نہیں اس لیے بس میں اسی ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں، سبق نہ رہ جائے۔ رحمان کے پیارے بندوں کی رفتار، چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ زمین پر۔ اور نمبر 2، بولنے کا انداز کیا ہے ان کا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اگر رحمان کے مقبول بندوں کے ساتھ کوئی نادان بندہ باس مباحثہ کرنے لگے، تکرار کرنے لگے، تو جواب میں بات وہ کہتے ہیں جس سے جھگڑا پیدا نہ ہو۔ یہاں سلامن تسلم سے ہے، ایسی بات کہتے ہیں جس سے جھگڑا پیدا نہ ہو، سلامتی والی بات۔ اب آیا میرا سبق۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے پیارے بندے رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، تاکہ پروردگار راضی ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حالت قیام میں ہیں، ساتھ گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، گھوڑے میں معصوم بچہ بھی لیٹا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام پر بیٹے کا نام یحییٰ رکھا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کی نوافل میں سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کر دی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ جو گھوڑا ساتھ بندہ کھڑا تھا، گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ یہ گھوڑے کو کیا ہو گیا؟ زمین پہ پاؤں مار رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے۔ بالکل قریب جھولے اور پنگھوڑے میں میرا بچہ لیٹا ہوا ہے دودھ پینے والا، ایسا نہ ہو گھوڑے کا پاؤں لگ جائے، پنگھوڑا زمین پہ نہ گر پڑے، بچے کو چوٹ نہ لگ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی تلاوت روک دی۔ گھوڑا بھی آرام سے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے تلاوت روکی، گھوڑا آرام سے کھڑا ہو گیا۔
دوبارہ تلاوت شروع کی، بس تلاوت شروع کرنے کی دیر تھی، دوبارہ گھوڑا اچھلنے کودنے لگ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پھر تلاوت روک دی، گھوڑا بھی آرام سے کھڑا ہو گیا۔ حضرت حسین تلاوت شروع کرتے ہیں، گھوڑا بے قرار ہو جاتا ہے، تلاوت روکتے ہیں، گھوڑا سکون سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ 3 بار یہ ماجرا پہ چراغ بھی آسمان میں جا کر غائب ہو گئے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بادل میں پانی ہوتا ہے، چراغوں میں آگ ہوتی ہے، آگ اور پانی کا جوڑ کوئی نہیں، بادل اس میں چراغ، پھر آسمان میں جا کر غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب یہ میرا سبق نہیں، میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جھگڑا ختم ہو گیا احباب، کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سارا رات والا قصہ سنایا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا یا سید، رواہ البخاری۔ عمر مدامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت روکنی نہیں تھی، پڑھتے رہنا تھا، تلاوت جاری رکھنی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بادل نہیں تھا، چراغ نہیں تھے، یہ تو اللہ کی رحمت والے فرشتے تھے، تیری زبان سے قرآن سننے آئے تھے۔ حضرت مجھے کیا پتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اگر تو صبح تک قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتا تو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تمام باشندوں کو فرشتوں کا دیدار ہو جاتا۔ حضرت مجھے کیا پتا تھا؟ میں عوام دوستوں کو ایک اور جملہ بھی عرض کر دوں، یہ میری 4 انگلیاں دیکھ لیں پہلے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی تعداد اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ کریم کی صفتیں کتنی ہیں اللہ کے بغیر کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے آسمانی کتابیں کتنی نازل کی ہیں، آسمانی کتابوں کی تعداد اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف، قرآن پاک، یہ تو 4 بڑی بڑی کتابیں مشہور ہیں۔ کل کتنی کتابیں اللہ نے نازل کی اللہ کے بغیر کسی کو پتہ نہیں۔ اور نمبر 3، انبیاء کرام علیہ السلام اللہ نے کتنے بھیجے، انبیاء کرام کی تعداد اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ علماء کرام فرماتے 1,24,000، ساتھ فرماتے یا کم و بیش اللہ ہی تعداد بہتر جانتا ہے۔ اور نمبر 4، اللہ نے فرشتے کتنے پیدا کیے ہیں، فرشتوں کی تعداد بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ احباب خیال، اللہ نے جتنے بھی فرشتے پیدا کیے ہیں کوئی فرشتہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا سوائے جبریل امین کے۔ تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین یہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے، جبریل امین سنا کرتا تھا۔ سارے فرشتوں میں سے صرف جبریل امین قرآن پڑھ سکتا ہے، باقی فرشتے قرآن سن سکتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے۔ یہ تو اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔
بندہ قرآن پڑھتا جائے نیکیوں سے دامن بھرتا جائے۔ آئیے سبق پر، قرآن پاک رحمت ہے، جہاں قرآن کی تلاوت کی جائے اور رب العالمین کی رحمت نازل ہوا کرتی ہے۔ حضرت مجھے کیا پتا تھا، فرمایا صبح مدینہ شریف کے رہنے والے تمام لوگ فرشتوں کا دیدار کر لیتے، حضرت میرے علم میں نہیں تھا۔ آئیے احباب، یہ میرے سامنے 29واں پارہ، سورت کا نام سورت المدثر، فرمایا علیہا 19 یہ میں نے آیت نمبر 30 کھولی ہوئی ہے، سورت المدثر 29واں پارہ۔ جہنم کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد 19 ہے، 19 کو کہتے ہیں، یہ حوالہ ہے۔ بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جہنم کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف کے حرفوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ ایماندار اللہ کی رضا کے لیے ایک بار پوری بسم اللہ شریف پڑھے گا، اللہ بسم اللہ شریف کے 19 حرفوں کے بدلے میں اسے جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات عطا کر دے گا۔ عزیز محمد معاویہ کا اندازہ لگائیے، قرآن سینے میں محفوظ ہے، جتنے تک زندگی میں قرآن کی تلاوت کریں گے، بسم اللہ شریف پڑھیں گے، ان کا رب العالمین کیا مقام بنائے گا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کی بات سناؤں، تفسیر کبیر سینکڑوں سال پہلے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھی، اس کی پہلی جلد میں بسم اللہ شریف کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی نے لکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے سفر میں، ایک قبر کے قریب سے گزرے اور رب العالمین نے قدرت کا نمونہ دکھایا، قبر والے کو سخت قسم کا عذاب ہو رہا تھا۔ اب عوام دو ذرا ذہن میں میرا جملہ رکھیں، موت کے بعد قیامت سے پہلے عذاب بھی برحق ہے، ثواب بھی برحق ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اللہ کریم کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ فوت ہونے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اللہ کریم کے بغیر کسی کو پتہ نہیں۔ ہاں اگر اللہ کریم چاہے ہماری عبرت کے لیے کوئی عذاب اور ثواب کا نمونہ دنیا والوں کو دکھانا چاہے تو اللہ قادر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، سخت عذاب نازل ہو رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، 3 دن کے بعد واپسی ہوئی، اسی راستے سے قبر کے قریب سے گزرے، اللہ نے پھر قدرت کا نظارہ کرایا، قبر والے پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ اکبر، 2 رکعت نماز ادا کی، سلام پھیرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بلند کر دیے، پروردگار بات سمجھ نہیں آئی، 3 دن پہلے تیرا عذاب نازل ہو رہا تھا، 3 دن بعد تیری رحمت کیسے نازل ہو رہی ہے؟ اوہ اللہ الہ عیسیٰ ابن مریم، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، میرے پیارے پیغمبر یہ قبر والا بڑا گناہگار تھا، جب فوت ہونے لگا اس کے گھر میں اولاد کی امید تھی، بچہ یا بچی پیدا ہونے والا تھا، اللہ کی قدرت یہ بندہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد عذاب میں گرفتار ہو گیا، اس کی وفات کے بعد گھر میں بیٹا پیدا ہوا، یہ بھی اللہ کی مرضی، بیٹا دے بیٹیاں دے جوڑے دے محروم کر دے، اللہ سے پوچھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا، لا یسأل عما یفعل۔ وقت محدود ہے، بس میں مقصودی بات عرض کروں، بچے کی عمر 4 ساڑھے 4 سال ہوئی،
بیوہ اماں نے یتیم بیٹے کا ہاتھ پکڑا، استاد کے پاس لے گئی۔ استاد جی بچہ میرا یتیم ہے، اس نے والد کو دیکھا بھی نہیں، آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہوں، اسے اللہ کا نام سکھائیے۔ اور رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، استاد جی نے بچے کو بٹھایا، فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم بچے نے اپنی میٹھی زبان کے ساتھ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا مجھے حیا آ گیا کہ جس کے یتیم بیٹا زمین کے اوپر بسم اللہ شریف پڑھ کر میرا نام لے رہا ہے، اس کے والد کو زمین کے نیچے عذاب کیوں دوں؟ ایک دفعہ یتیم بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے میں اللہ نے گناہگار والد سے ہمیشہ کے لیے عذاب دور کر دیا۔ اب حافظ قرآن کا اندازہ لگائیے کہ حفظ کے دوران حافظ قرآن نے کتنی بار بسم اللہ شریف پڑھی ہوگی۔ لیکن المیہ یہ ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، آج قدر نہیں۔ کوئی بڑا آدمی یہاں تشریف لے آئے، یہ وزیر ہے، MNA ہے، آپ لوگ درس قرآن بھی ہمارا چھوڑ دیں گے، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور حافظ قرآن آ گیا، کوئی قدر نہیں۔ میں بخاری شریف کی اور